اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس آیت میں حکم سورۃ بقرہ کی آیت 234 سے پہلے کا ہے، اور اب یہ حکم منسوخ ہے۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے گھر رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی، اور پھر یہ 1 سال عدت والی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے منسوخ ہو گئی۔ آیت 234 میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی ہے، اور سال بھر کا نان و نفقہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 جو کہ آیت میراث ہے، اس سے منسوخ ہوئی ہے، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم واقعی نہیں رہا۔ خامند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 مال ورثے کا مقرر ہوگا، اور عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حکم پہلے آیا تھا اور یہ آیت اب منسوخ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، تو آپ اسے قرآن پاک میں کیوں لکھوا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے جہاں بھی رہے گی، ہم کوئی ہیر پھر نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بار نان و نفقہ اس عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں یہ رہے گی، پھر میراث کی آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موجودہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا حکم منسوخ ہے، پھر بھی اسے قرآن میں رکھا گیا۔ اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے احکامات گریجولی دیے، بدرتیج دیے۔ پہلے کوئی حکم آیا ہوتا تھا، پھر اسے منسوخ کر کے نیا حکم آ جاتا تھا، کبھی تو وہ آیت رہتی تھی، کبھی اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا، یعنی ہٹا دیا جاتا تھا، اور یہ صرف نبی کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد پھر بالکل کوئی تبدیلی نہ کی گئی، ایز اٹ از لکھا گیا، اس میں نہ کوئی چیز ڈالی گئی اور نہ نکالی گئی۔ چونکہ دوسری آیت میں بیویوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اب خامند کو بیوی کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رہائش کی، نہ نان و نفقہ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔